بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاتی ہوں اور ساتھ پھر میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں حدیث اور کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن پلیز اس سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ اس واقعے کو سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ چلو بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، بستی قریب تھی۔ ایک عورت تھی جس کا تندور تھا، اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہوگی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، میں تمہارے صحابہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگی، میں ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی، کہیں اس کو کوئی گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچوں کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندوں کو جہنم میں جانا کیسے پسند کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ میرے محبوب، اس عورت کو بتا دیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کیا گیا، اور کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ تو بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، بعض فرشتوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو ان میں سے فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ ہی اس نے دعوت کھائی، یا نہ ہی اس کو اس کھانے کا مزہ آیا۔ پھر فرشتوں نے کہا اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، اور بعضوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی بھی نہ مانی اور وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس سے جھوٹا سمجھا اور وہ ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور جو دین حق میں لے کے آئے اور اس پر عمل کیا،
اور ان لوگوں کی جنہوں نے ان کی نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا اور اس کو جھٹلایا، ان کے لیے پریشانیاں ہیں۔ تو پیارے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے امری نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، پلیز پلیز۔